معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ دن میں کم سے کم 3 بار 1 گھنٹے کے بعد غسل کرنے سے بریسٹ کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دھوپ اور آگ کے سامنے بیٹھ کر کام کرنے سے یا زیادہ محنت والا کام کرنے سے پستانوں کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ لال مرچ اور تیل سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال زیادہ کرنے سے بھی پستانوں کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ لونگ کو پیس کر اس کا 1 کپ قہوہ چائے کی طرح بنا کر دن میں 3 بار پینے سے کڈنی ڈائلائسس ہونا رک جاتا ہے اور گردے اپنی اصلی حالت میں واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ مطالعہ کرتے ہوئے کھانا وغیرہ کھانے سے دماغ اور معدہ دونوں کمزور ہو جاتے ہیں۔ لکھائی پڑھائی کا کام لیٹ کر کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ بنسبت بند کمروں کے کھلی ہوادار جگہ اور قدرتی روشنی میں سبق زیادہ جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ککروندا کے پتوں کا پانی نچوڑ کر روزانہ 10 گرام استعمال کرنا ہر قسم کی بواسیر میں فائدہ مند ہے۔ پیشاب کے بند ہو جانے کی حالت میں لہسن کے ایک جوے کو چھیل کر اسے اتنا پتلا کریں کہ پیشاب کے سوراخ میں جا سکے۔ اس کے رکھنے سے فوراً پیشاب جاری ہو جائے گا۔ مسوڑھوں کی سوزش ہو تو جائفل منہ میں رکھ لیں، سوزش ختم ہو جائے گی۔ گلے ارمنی اور چنے بھنے ہوئے دونوں برابر وزن لے کر باریک کر لیں۔ جس عورت کو کثرت حیض کی شکایت ہو یہ سفوف 4 گرام کی مقدار میں صبح و شام ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ سمندر پھل کو پانی میں پیس کر صبح کے وقت 2-3 قطرے ناک میں ٹپکانا درد سر کو فوراً رفع کرتا ہے۔ جس شخص کو بلغمی معدہ کی وجہ سے نسیان کی شکایت ہو وہ کبھی کبھی دار چینی چبایا کرے تو نسیان کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ناک چکنی کو سونگھنے سے بار بار آنے والی ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ امر بیل کا استعمال کرتے رہنے سے ڈر، خوف اور وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو باسمتی چاول کو ایک چینی کے پیالے میں ڈال کر اوپر سے آگ کا دودھ اتنا ڈالیں کہ اچھی طرح تر ہو جائے۔ اس کے بعد خشک ہونے پر پیس لیں اور بوقت ضرورت سونگھیں۔ اس سے سر میں ہونے والے درد میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ اگر دانتوں سے خون یا پیپ جاری ہو یا دانت ہل رہے ہوں تو پھٹکڑی اور مازو برابر پیس کر پانی میں جوش دے کر غرارے کرنے سے چند روز میں صحت ہو جاتی ہے۔ گلا پک جانے سے آواز بیٹھ گئی ہو تو سوتے وقت 1 گرام ملٹھی کا پاؤڈر پان میں ڈال کر دانتوں کے نیچے دبائیں اور سو جائیں۔ صبح کو آواز صاف ہو کر گلا کھل جائے گا۔ اگر سخت پیاس اور بے قراری ہو جائے تو 1 عدد پیاز اور 7 دانے کالی مرچ دونوں کو پانی میں نہایت باریک پیس کر بغیر چھانے مریض کو پلا دیں۔ دوا حلق سے اترتے ہی پیاس و بے قراری اور دست و قے بند ہو کر آرام ہو جائے گا۔ انسانی تیلی ہوا کتنی ہی سخت اور بڑی ہوئی ہو، نوشادر اور چونا برابر مقدار میں چینی کی پیالی میں ڈال کر رات کو شبنم میں رکھ دیں۔ صبح تک یہ تیل جیسا ہو جائے گا۔ پھر 1 بوند بتاشا میں ڈال کر روزانہ کھلانے سے تیلی بالکل درست ہو جائے گی۔ سفید پیاز اور نمک کو پیس کر بچھو کے ڈنک کے مقام پر لیپ کرنے سے زہر جلد اتر جاتا ہے اور جلن دور ہوتی ہے۔ سردیوں میں انگلیوں کا پھولنا۔ سردیوں میں اکثر لوگوں کے پاؤں سرخ اور انگلیاں پھولنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہو وہ یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ 2 کلو پانی میں 1 پاؤ نیم کے پتے اور 4 چمچ نمک ڈال کر پکائیں۔ جب پانی 1.5 کلو رہ جائے تو چولہے سے اتار لیں اور کسی کھلے برتن میں ڈال کر جب نیم گرم ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ گرم نہ ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا، تو اپنے پاؤں اس پانی میں ڈال کر 15 منٹ تک ڈبوئے رکھیں۔ بعد میں پاؤں کو رضائی یا کمبل سے ڈھک دیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد پاؤں کو نکال لیں تو انشاءاللہ مجھے دعا ہی دیں گے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے اور ان کی وجہ سے دانت میں درد شدید ہو تو ہینگ کو اس مقام پر رکھنے یا لگانے سے درد میں فوراً سکون ہو جاتا ہے اور کیڑے بھی رفع ہو جاتے ہیں۔ ٹی ٹری آئل کے چند قطرے 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملائیں اور پھر اس مکسچر سے غرارے کرنے سے دانتوں سے خون رسنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تیل کا 1 قطرہ نرم ٹوتھ برش میں ڈال کر بھی اسے دانتوں پر مل سکتے ہیں۔ حیض کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے بنا کر پئیں۔ یہ درد کم کرنے اور حیض کی بے قاعدگی کو درست کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔
یہ نسخہ عورتوں کے متعلق ہے۔ بعض عورتوں کا دودھ بہت بڑھ جاتا ہے جو پریشانی کا سبب بنتا ہے، اور جو عورتیں دودھ خشک کرنا چاہتی ہیں، حکمت کی دنیا میں اس کا ایک آسان حل ہے۔ ایک پودا ہے جسے دھتورا کہتے ہیں۔ یہ پودا عام پایا جاتا ہے۔ اس پودے کا ایک پتا توڑ لیں، اس کے اوپر تیل لگا لیں اور اسے نیم گرم کر کے اوپر باندھ لیں تو یہ ایک آزمودہ اور کارآمد نسخہ ہے۔ اس سے عورت کا دودھ خشک ہو جائے گا اور آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ نہانے سے پہلے ایک لیمو کو پانی والی بالٹی میں نچوڑ لیں۔ آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تازہ دودھ کی جھاگ کو روزانہ ہونٹوں پر لگائیں۔ آپ کے ہونٹ قدرتی گلابی اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ سرسوں کا تیل اور کیسٹر آئل ہم وزن لے کر کسی پرانے مسکارے کی خالی بوتل میں اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پلکوں پر لگائیں۔ 3 مہینے میں اتنی لمبی اور گھنی ہو جائیں گی کہ آپ کو مسکارا یا فیک آئی لیشز لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آواز بیٹھ جائے تو چاول میں گڑ ڈال کر پکا لیں، پھر اسے رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 گھونٹ گرم پانی پی لیں اور سو جائیں، آواز کھل جائے گی۔ مکھن میں تھوڑی سی مصری ملا کر کھانے سے خشک کھانسی میں آرام آتا ہے۔ روزانہ 2 گرام کلونجی کھانا سانس چڑھنے اور دام میں مفید ہے، اور جس عورت کو دودھ کی کمی ہو اس کے استعمال سے دودھ اتر آتا ہے۔ داڑھ کے درد میں مکوے کو جلا کر اس کا دھواں اس دان تک پہنچائیں جس میں درد ہے۔ اس سے درد میں فوراً سکون ہو جاتا ہے۔ 2-3 بار دھواں پہنچانے سے درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کھٹے پھلوں یا جوس کا استعمال دودھ پینے کے ساتھ یا بہت تھوڑی دیر پہلے یا بعد میں کیا جائے تو گیس، پیٹ کا انفیکشن، پیٹ میں درد اور پیچش بھی ہو سکتے ہیں۔ دہی کے ساتھ کیلا، گوشت، مچھلی، ٹماٹر اور ماش کی دال کے ساتھ دودھ کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ میں دہی کو کبھی بھی بہت زیادہ تیز آگ پر مت پکائیں۔ دہی کا زیادہ دیر تک پھلوں کے ساتھ میل نہیں بن پاتا کیونکہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اس میں پھلوں کو ڈال کر کھانے سے ہماری باڈی میں کف کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ یہ کف ہمارے پھیپھڑوں میں جم جاتا ہے۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھا دیتا ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے انہیں دہی بڑے جیسی اشیاء سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ رات کے وقت دہی کھانے سے کھانا ہضم ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ سے منسلک بیماریاں ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ موٹاپے کی شکار عورتوں کے لیے چند نصیحتیں: چاول کا استعمال کم کر دیں۔ کھانا کھا کر فوراً بستر پر سونے کے لیے نہ لیٹیں۔ روزانہ 1 عدد لیمو کا استعمال کریں۔ رات کا کھانا کم کھائیں۔ رات کو جلدی سویا کریں اور صبح کا ناشتہ بر وقت کیا کریں۔ سلاد کا استعمال زیادہ کریں۔ دن میں پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ مچھلی کھایا کریں۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں ادرک ڈال کر پی لیا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے 1 گلاس پانی پیا کریں۔ کوشش کریں کہ کھانے کے دوران اور کھانے کے آخر پر پانی مت پیا کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔